بلکہ اس کو بیٹا دیا تو اس باپ اور ماں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا. اسی لیے سب باپ کا بدلہ دنیا میں تھا اور اس ماں باپ کا بدلہ میدان محشر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ قسمت کے دھنی ہے ان کے ماں اور باپ. بلکہ مشکات کی حدیث بات ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ صرف ان کے ماں اور باپ ہی نہیں, آقا فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں 40 ایسے لوگ ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی. اللہ کا اعلان ہو گیا ہوگا کہ اس کو پکڑ کے جہنم میں لے جاؤ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی اتنا اختیار دے گا کہ وہ حافظ جب اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا, اے اللہ یہ 40 جو جہنم میں جا رہے ہیں یہ کوئی دوسرا نہیں میرے خاندان والے ہیں, یہ میرے قرابت دار ہے, یہ میرے رشتے دار ہے, یہ میرے ناطقدار ہے. مولا میں تیری بارگاہ میں ان کی سفارش کرتا ہوں, اسے تو معاف کر دے اور ان جہنمیوں کو جنتی بنا دے. اللہ کی رحمت مچلے گی. اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے حافظ بندے جا, آج تیری شفاعت قبول ہے. ان 40 جہنمی کو ہاتھ پکڑ لے اور اس سب جہنمی کو جنت میں داخل کر. زندہ باد. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہی بات ہم کہے تھے کہ دارالعلوم محمدیہ صرف دارالعلوم ہی نہیں ہے, یہ خانقاہ نقشبندیہ ہے. الحمدللہ یہ خانقاہ نقشبندیہ ہے. بہت پہلے 3 یا 4 سال میں صوفی نثار احمد قبلہ مدد اللہ علی والنورانی کا بہت شکر گزار ہوں کہ حضرت ہر سال مجھے یاد کر لیتے ہیں. اللہ والوں کا یاد کرنا ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. میں تو یہی سمجھ کے میں آتا ہوں, اپنی تمام تر مصروفیات سارا کام چھوڑ کے حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں. حضرت جب یاد کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں 2 مدرسے چلاتے ہیں ہم. ایک لڑکوں کا مدرسہ, اس سال 12 بچے حافظ قرآن بنے. لڑکیوں کا مدرسہ بھی چلتا ہے, 125 لڑکیاں پڑھتی ہے, 4 عالمہ پڑھانے والی ہے الحمدللہ. اب مدرسہ پرسوں کھلے گا, بہت سارے انتظامات ہیں, علاقے کی بے شمار دعوتیں ہیں. کل پرسوں ترسوں بہت دعوت ہے, لیکن ساری دعوتوں کو چھوڑ کر میں حلقہ کہتا ہوا حضرت کی بارگاہ میں آیا. یہ خانقاہ نقشبندیہ ہے, صرف دارالعلوم محمدیہ ہی نہیں. خان عالم صاحب مدد اللہ علی والنورانی, ان کی نگاہ بڑی گہری نگاہ ہے اور نظر علمی نظر بہت عمیق نظر ہے, توجہ چاہتے ہیں. اس دارالعلوم محمدیہ میں صرف دارالعلوم محمدیہ نہیں, یہ خانقاہ نقشبندیہ ہے. ہندوستان کے اور مدرسوں میں صرف حفاظ کی جماعت تیار کی جاتی ہے, لیکن الحمدللہ جب یہ حافظ قرآن خانقاہ نقشبندیہ میں آتے ہیں تو ان حفاظ کرام کو صرف دنیا کا حافظ نہیں بنایا جاتا ہے, بلکہ اللہ اور اس کی رسول کی محبتوں سے ان کے دل پہ محبت رسول کا نقش پیدا کر دیا جاتا ہے, محبت رسول کا نقشہ بنا دیا جاتا ہے. اب دارالعلوم محمدیہ کے حافظ جہاں جائیں گے ان کا دل دنیا کی یادوں میں محو نہیں ہوگا, محبت رسول کا گنجینہ ہوگا, عشق رسول کا خزانہ ہوگا اور اللہ کی معرفت کا انمول نگینہ ہوگا. یہ ایسی جگہ نقشبندیہ جہاں سے دل میں اللہ کی محبت کے نقش تیار کیے جاتے ہیں الحمدللہ. تو یہ حافظ قرآن ہے. بات بتانے کی تو بہت ساری ہے, وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مزید میں کوئی تقریر کروں, صرف تھوڑی سی بات عرض کر دوں میرے بھائی. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیے اللہ بے ایمان سے نہیں ایمان والوں سے فرماتا ہے کہ ایمان والو تم ڈرو. دنیا میں تو ہر کوئی ڈرنے کا اعلان کرتا ہے. آپ پنڈت جی سے پوچھئے, پنڈت جی کہیں گے کہ ایک ایشور سے تو ہم بھی ڈرتے ہیں. عیسائی کے ہاں جائیے, عیسائی کے پادری سے پوچھئے, وہ کہے گا ایک گاڈ سے ہم بھی ڈرتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں, ہر مذہب کے پادری سے پوچھیں گے, وہ آپ سے کہے گا
ایک خدا سے ہم بھی ڈرتے ہیں، تو آخر اس کے ڈرنے کو اللہ کا ڈرنا نہیں کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جو ایمان کی حالت میں اللہ سے ڈرتا ہے اسی کے ڈرنے کو اللہ کا ڈرنا کہتے ہیں، اسی کے خوف کو خوف خدا کہتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا میرے بندو اگر اس خوف خدا کو ہمیشہ کے لیے دل میں برقرار رکھنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تیرے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر بسا رہے، تو اللہ کی معرفت لینا چاہتا ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو رب قرآن میں فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے میرے بندو میرے نیک بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اللہ کے بندوں کا دامن پکڑ لو تو تیرا ڈرنا ہمیشہ کے لیے اللہ سے ڈرنا ہو جائے گا، اور شیطان تجھ پر حاوی نہیں ہوگا، شیطان تیرے ایمان کو لوٹ نہیں پائے گا۔ تو محبت کی باتیں ہیں میرے بھائی، محبت سے آج دیکھیے آپ آئے ہیں مزار مقدس پہ، چادر پوشی کیے ہوں گے، کپڑا ڈالے ہوں گے، آپ بڑی عقیدت سے چادر چومتے ہیں۔ ابھی ہم آئے بہت دیر سے دیکھ رہے تھے لوگ صوفی نثار احمد قبلہ مدظل العلی و نورانی کا ہاتھ چوم رہے تھے، ان کے قدموں کو چوم رہے تھے، ان کے پیر کو چوم رہے تھے۔ اس چومنے کو ہندوستان کا جب دوسرا مسلمان دیکھتا ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور درد ہونے کے بعد وہ طرح طرح کا فتویٰ دیتا ہے کہ یہ لوگ تو قبر پوجوا ہو گئے۔ معاذ اللہ، ہم لوگ کا گزر بہت سارے علاقے میں ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ قبر پوجوا ہو گئے۔ میں نے کہا ایک نجدی سے کہ تم اگر ہم کپڑا چومتے ہیں تو تم ہم کو قبر پوجوا کہتے ہو، وہی کام تو تم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے خانہ کعبہ جاتے ہو۔ اللہ کا شکر ہے 2019 میں اللہ اپنے گھر کا مجھے طواف نصیب فرمایا، مدینے کی حاضری ہوئی، دل باغ باغ ہو گیا۔ میرے دل کی آخری تمنا تھی کہ سرکار کے روزے کی حاضری ہو جائے، میرے آقا کا کرم ہوا، حاضری ہوئی۔ میں نے دیکھا وہاں خانہ کعبہ میں جو کعبہ شریف ہے بیچ میں چھوٹا سا کعبہ ہے، اس پر کپڑے کا بڑا قیمتی غلاف لگتا ہے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس غلاف کعبہ کو چومنے کے لیے بڑی بھیڑ لگائے ہیں۔ میں نے ایک نزدیک سے کہا بھائی ہم سنی اگر مزار پہ جاتے ہیں کپڑا چومتے ہیں تو تم ہمیں شرک کا فتویٰ دیتے ہو اور کہتے ہو یہ قبر پوجوا ہے، وہی کام تو تم خانہ کعبہ میں آ کر اگر چومنا ہی تھا تو کعبہ کی دیوار کو چومتے، کعبے کی عمارت کو چومتے، تو تم اسی کپڑا کو کیوں چومنے لگے؟ نجدی نے کہا مولانا اس خانہ کعبہ پہ جو کپڑا لٹک رہا ہے ہم اس کپڑا کو کپڑا سمجھ کے نہیں چوم رہے ہیں، ہم تو غلاف کعبہ سمجھ کے چوم رہے ہیں، ہم تو کعبے کی نسبت کو چوم رہے ہیں۔ میں نے کہا نادان، ارے یہی حال تو ہم دیوالی کو بجاتے ہیں، صوفی احمد پیا کے قبر انور پہ کپڑا رکھا ہوا ہے، سارے دیوانے جاتے ہیں اس کپڑا کو بڑی محبت سے چومتے ہیں، ہم اس کپڑا کو کپڑا سمجھ کے نہیں چومتے ہیں، ہم تو صوفی احمد پیا کی نسبت کو چومتے ہیں، علی کی نسبت کو چومتے ہیں، ہم علی کی نسبت کو چومتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے آج یہی نجدی سے آپ پوچھئے گا، کسی دن نجدیوں سے ملاقات ہو تو کہیے کہ بھائی آپ بھی کپڑا چومتے ہو، قرآن شریف کے میں کپڑے کا غلاف لگا ہوتا ہے، آپ بھی دیکھیں ہیں قرآن میں کپڑے کا جوزدان لگایا جاتا ہے، آخر کیوں لگاتے ہیں؟ صحاح ستہ کی حدیثیں ہیں کسی پر کپڑے کا غلاف نہیں، بہت ساری کتابیں ہیں کسی پر کپڑے کا غلاف نہیں، قرآن پر کپڑے کا غلاف کیوں لگاتے ہیں؟ تو خانی عالم صاحب فرمانے لگے مولانا انوار کپڑے کا قرآن پر کپڑے کا غلاف اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ اس کتاب کو ہزاروں کتاب کے بیچ میں رکھی جائے تو پوری دنیا ایک نگاہ میں سمجھ جائے کہ تو یہ جتنی کتابیں رکھی ہے یہ بندوں کی کتاب ہے، اور جس میں کپڑے کا جوزدان لگا ہے یہ بندوں کی کتاب نہیں بلکہ یہ رب کریم کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس کپڑا لگانے سے کتاب کی عظمت بڑھ جاتی ہے، کعبے پر غلاف لٹکانے سے کعبے کی عظمت بڑھتی ہے۔ اسی لیے ہم صوفی احمد پیا کے مزار پر آتے ہیں تو چادر پوشی کرتے ہیں، اس چادر سے ایک ولی کے مرتبے
कब्र, वली के कब्र का मकाम बुलंद होता है, उसकी निस्बत बुलंद होती है। इसीलिए अल्लाह वालों से मदद मांगना शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मिश्क अपनी आवाज खोल दीजिए, मिशकात शरीफ की हदीस से बात है, मेरे आका